لیکن یہی وہ موقع ہوتا ہے جہاں پر آپ کو ان کو سٹریم لائن کرنا ہے, مین سٹریم میں لانا ہے اور ان کو بھی ایک پروڈکٹیو شہری بنانا ہے اس معاشرے کا. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے بہت سے افراد کام کر رہے ہیں, بہت سے لوگوں نے تو اپنی زندگی وقف کر دیا. مہرین صاحبہ گڈ مارننگ, ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو پر, کیسی ہیں آپ؟ اچھا, مہرین تو پائنیئر ہیں, اس پائنیئر فیملی سے ہیں. افتخار احمد کی بیٹی ہیں جنہوں نے, میں کہتی ہوں, جس طرح اویئرنیس پھیلائی سائن لینگویج کی پاکستان میں بیک ان دی 80s 90s, بہت کام کیا, اور ماشاءاللہ مہرین جو ہے لیگیسی آگے لے کے جا رہی ہیں. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, بالکل صحیح. جی مہرین بتائیں کتنی کمال اپنے فادر کی لیگیسی کو آپ آگے لے کے جا رہی ہیں, تو کہاں تک ابھی جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, نئی چیزیں متعارف کرائی ہیں, اے آئی ٹیکنالوجی, اس کا بھی فائدہ ہوا ہے آپ کو؟ نادیہ, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ اس فار دس شو. سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ابھی جب ہم 1980s میں جب میرے فادر نے سائن لینگویج میں کام سٹارٹ کیا تھا, تو اس ٹائم تو پورے پاکستان میں لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈیف لوگ بھی کوئی لینگویج جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. تو میں بالکل آپ کی اس بات جو آپ نے بات پہلے کی تھی کہ یہ بھی ایک لینگویج ہے, جس طرح کہ ہم فرینچ سیکھتے ہیں, جیسے ہم چائنیز سیکھتے ہیں, اس طرح کوئی بھی ہم لینگویج سیکھتے ہیں تو اس کا سیم اسی طرح ہی ہم سائن لینگویج کا بھی استعمال کرتے ہیں. تو جتنے بھی لوگ ہیں اس دور میں ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ سائن لینگویج بھی ایک زبان ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اب آہستہ آہستہ لوگوں میں اویئرنیس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, اور اب جو ہے ہم اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس زبان کو سیکھیں. ڈیف لوگوں کو جو ہے وہ مختلف جابس جو ہیں وہ پرووائڈ کریں, اور اب ڈیف ٹیچ جو ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے اپنی ایفرٹس پٹ ان کر رہا ہے. جیسے کہ اب جو ہے ڈیف بچوں کا ایک الگ سے کریکولم جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے, سائن لینگویج جو ہے اس کی ووکیبلریز کو امپروو کیا جا رہا ہے, ٹریننگز کرائی جا رہی ہیں, تاکہ پاکستان میں لوگوں کو یہ اندازہ ہو کہ سائن لینگویج صرف ایک ڈیف کی زبان نہیں ہے. بالکل جو آپ نے بات کی کہ ہم کسی اور ملک جاتے ہیں تو وہاں پہ سائن لینگویج کا استعمال کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کبھی بھی ہماری لائف میں کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے, تو اگر اس ٹائم پر آپ کو اشارے آتے ہوں گے تو آپ کی کمیونیکیشن وہ بلاک نہیں ہوگی. لیکن مہرین مجھے بتائیں کہ آپ یہ پہلے تو ہم دیکھتے تھے, اب نئی الیکٹرانک میڈیا پہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا, بلیٹنز ہوتے تھے, سائن لینگویج ساتھ چل رہی ہوتی تھی. آپ یہ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہی ہیں؟ کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ استعمال اس کا نہیں ہو رہا, اویئرنیس کے لیے بھی, لوگوں کے لیے بھی. بالکل, ابھی سوشل میڈیا میں اب آہستہ آہستہ جو ہے لوگوں نے اویئرنیس جو ہے وہ خود جو ہے اس پہ ایفرٹس کرنا شروع کر دی ہیں, کیونکہ اب جو ڈیف لوگ ہیں وہ خود ہی ڈفرینٹ معلومات کو جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ آنیئر کرتے ہیں, اس پہ کمیونیکیشن کرتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں. لیکن میرا اپنا آئیڈیا یہ ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے اس کے ضروری ہے کہ وہ سائن لینگویج کو, خاص طور پہ جو ہماری نیوز ہیں, کیونکہ یہ ایک ہماری دنیا سے ان کا کنیکشن بنانے کا ذریعہ ہے, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں جو ہے وہ سائن لینگویج کا ایک باکس ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ پاکستان میں یا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ان کو ڈفرینٹ جو ہے وہ جابس جو ہیں اس میں آسانی ہوتی ہے, دنیا کی معلومات ملنے میں آسانی ہوتی ہے. تو میرا صرف آپ کو یہ کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پہ لوگ جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں, اور میں بھی اپنے اینڈ پہ پوری کوشش کرتی ہوں کہ ڈفرینٹ انفارمیشن کو پھیلایا جائے. لیکن جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں بھی لوگوں کو ایفرٹ کرنی چاہیے اور سائن لینگویج کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا چاہیے. صحیح. تو آپ کی کوئی خواہش ہے کہ جو ویسٹ میں اگر کوئی ایسی ٹیکنالوجی یا کچھ چل رہا ہو, ایسا پروسیس جو پاکستان میں بھی ہو اور وہ آپ پاکستان میں لے کے آنا چاہیں, وہ کیا ایسی چیز ہوگی مہرین؟ دیکھیں نادیہ, ویسٹ میں ویسے تو ٹیکنالوجیز ڈفرینٹ ہیں, جیسے کہ وہ اپنے میڈیاز میں لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ابھی اے آئی کے ڈفرینٹ ایپس بن رہے ہیں جس کو پاکستان میں بھی لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ریکگنیشن ہے پوری ان کی کنٹریز میں سائن لینگویج کی. وہاں لوگوں کے لیے مسٹ ہے کہ وہ سائن لینگویج سیکھیں, وہ اس میں ڈیف لوگوں سے کمیونیکیٹ کریں. ٹھیک ہے, تو یہاں پاکستان میں جو ہے ابھی لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے. اگر کوئی ڈیف آتا ہے تو ان کے لیے نہیں, اور مجھے واقعی مجھے لگتا ہے کہ دیکھو آپس میں تو یہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, لیکن عام لوگوں سے کیا ان میں وہ پیشنس ہے, کیا ان میں وہ سمجھ ہے کہ بھئی وہ اس کو سمجھنا چاہیں, کیسے یہ لوگ کمیونیکیٹ کرتے ہیں پھر؟ بالکل, ابھی جس طرح کہ ہم جاب پلیسمنٹ پہ جب ڈیف ٹیچ کام کرتا ہے تو ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں وہ کوٹے سسٹم کے
طور پہ ان کو رکھ تو لیتے ہیں لیکن ان کا خود کمیونیکیشن نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت اسٹرگل کر رہے ہیں. وجہ سے ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ کیپیبل نہیں ہیں, ان کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے. لیکن ایکچوئل میں دا تھنگ از دیٹ کہ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اگر آپ کو میں چائنا بھیج دوں یا میں خود چائنا چلی جاؤں تو میں بھی مطلب ڈسیبل ہو جاؤں گی. یہ ڈسیبلٹی ہے صرف. ایگزیکٹلی. اور دیکھیں اب جو دنیا میں ظاہر ہے وقت بہت کم ہے لوگوں کے پاس, تو یہ بھی اس میں ایک فیکٹر ہے کہ لوگ بس جلدی سے جلدی تیزی سے کام کرنا چاہتے ہیں, نہ کہ کچھ سمجھے بات کو اور پھر اس کے بعد ڈیکوڈ کر کے اس کو. اور بہت سارے ادارے ہیں زہیب جن میں لوگ کام کر رہے ہیں لیکن وہ ڈیف ہی ہیں, وہ سن نہیں رہے ہوتے اور نہ وہ آپ کے کسی سوال کا جواب دے رہے ہوتے. تو مجھے تو لگتا ہے ان کو بالکل موقع دیں, یہ شاید زیادہ جو ہے بہتر کمیونیکیٹ کریں گے, ورنہ اداروں میں کوئی کچھ نہ ہماری سن رہا ہوتا ہے نہ ہمیں کوئی جواب مل رہا ہوتا ہے, یا ان کے منہ میں گٹکا ہوتا ہے تو وہ کمیونیکیٹ نہیں کرتے. میں آپ کو یہ بتاؤں ڈیف لوگ جو ہیں, نادیہ آپ تو اس ایکسپیرینس سے گزری ہیں, ہمارے ساتھ آپ کا بہت وقت گزرا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کتنے انٹیلیجنٹ ہیں ہر فیلڈ میں, یہ آپ کو ایک ہیئرنگ کی بدولت بہت بہتر جو ہے وہ ریزلٹس دیتے ہیں, کیونکہ نہ سن رہے ہوتے ہیں نہ گوسپس ہو رہی ہوتی ہیں, بہت تیز ہوتی ہیں, بہت تیز ہوتی ہیں, سمجھنے میں ان کو سمجھانا آسان ہے. اچھا میرین مجھے بتائیں کہ آپ کے انسٹیٹیوشن جہاں پہ یہ آپ سائن لینگویج سکھاتی ہیں کہاں کہاں یہ ہیں؟ بڑے شہروں میں موجود ہیں کہ اگر لوگ چاہیں کہ سائن لینگویج سیکھیں تو کدھر رجسٹر کرانا انہوں نے؟ بیسیکلی ڈیف ریچ جو ہے اس کو آلموسٹ 30 ایئرز ہو گئے, اور اب ہمارے ماشاءاللہ 9 کیمپسز, ہب کیمپسز کھل چکے ہیں, جو نواب شاہ ہے, نوشہرہ ہے, لاہور ہے, کراچی ہے, ٹنڈو والا یار ہے, حیدرآباد ہے, سکھر ہے, سجاول ہے, اور اب ہمارا کوئٹہ میں بھی انشاءاللہ بہت جلد اوپن ہونے والا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈیف ریچ نے ایک اور کام کیا ہے, کیونکہ ایجوکیشن جو ہے اس ٹائم ہمارے ویسے میرین میں چاہوں گا جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی انٹروڈیوس کرائیں اور وہ بھی پارٹیسپیٹ کریں نا, سائن لینگویج کے ذریعے جو آپ بول رہی ہیں وہ بتائیں, ایکسپلین کریں. اچھا آپ اپنا بتاؤ, آپ کا نام؟ میرا نام جو ہے وہ علی ہے. ہاں, اور آپ کام کیا کرتے ہیں؟ اور میں جو ہوں بیسیکلی پروفیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ٹیچرس ٹریننگ پروگرام میں ڈیولپ کر رہا ہوں کنٹینٹ, اور اس کے علاوہ میں ڈیف ریچ کا ایلومنائی بھی ہوں, یہاں سے میں نے گریجویشن کی, اور اب میرا گول ہے کہ میں ٹیچرس کو ٹرین کروں کہ ڈیف کو کیسے پڑھایا جاتا ہے. کیا بات ہے. اور ہم لوگ جو اپنی عام لینگویج یعنی ہم جو بات کر رہے ہیں, آپ سے بات کر رہے ہیں, تو ہم بھی سائن لینگویج کا استعمال تو کر رہے ہیں, تو یہ کتنی ایزی ہے؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید کوئی ایسی لینگویج ہے جو بڑا مشکل ہے یار, آپ انگلش سیکھ لو, آپ اسپینش سیکھ لو, اب سائن لینگویج کون سیکھے گا؟ آدھی تو لینگویج میں آپ وہ اس طرح ینگ ایج میں تو میں نے اتنی سیکھ لی تھی, ان کے گھر آنا جانا ہوتا تھا تو میں یعنی آسان ہے سے دوستی, تو آپ اور پتہ ینگ ایج میں یو پک اپ ویری کوئکلی, اٹس فن ایکچولی, مزہ آتا تھا بات کر کے, اشاروں میں ہم بات کر رہے ہیں, لگتا تھا اپنے کوئی کوڈ ہمارے لینگویج ہے, دوسری دوستوں کو بھی سکھاتے تھے. بچے جلدی پک اپ کرتے ہیں, یار سکولز میں ہونا چاہیے. سائن لینگویج جو ہے نا وہ بیسیکلی لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جو سائن لینگویج ہے وہ بہت مشکل ہے, پتہ نہیں ہم کیسے لرن کریں گے, لیکن ایکچوئل میں اگر ہم تھوڑا سا اس کو فوکس کریں تو جیسے کہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ ہم جو روز کے جو کام کرتے ہیں, کوئی بھی جیسے ہم چائے اس طرح پیتے ہیں تو یہ چائے کا سائن ہے, ہم پانی یہ پیتے ہیں تو پانی کا سائن ہے, کپڑے استری کرتے ہیں تو یہ استری کا سائن ہے, بیڈ پہ سوتے ہیں تو اس طرح ہاتھ رکھ کے سوتے ہیں تو یہ سونے کا سائن ہے, کپڑے پہنتے ہیں تو یہ پہننے کا سائن ہے. بیسیکلی ہمارے ڈیلی کے جو ہم ایکشنز کرتے ہیں انہی سے جو ہے وہ اشارے بنتے ہیں. تو ہمیں صرف یہ سوچنا ہے کہ اوکے ہم یہ کام کس طریقے سے کر رہے ہیں اور اس کا اشارہ کیا ہو سکتا ہے. اور ڈیف جو ہے یہ بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, جب آپ ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کمیونیکیٹ کرنے کی, تو یہ اگر آپ تھوڑی تھوڑی بھی سائن لینگویج میں بات کر رہے ہیں تو وہ آپ کا میسج جو ہے وہ فوراً جو ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کس ٹاپک پہ جو ہے وہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح ہے. اور اکثر ہم نے دیکھا ہے لاہور میں, کراچی میں ایسی جگہ ہیں جہاں یہ گروپس بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بڑا ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہوتا ہے, فن لونگ باتیں بھی ہو رہی, یعنی سن تو نہیں رہے ہوتے ہم لیکن سائن لینگویج سے پتہ چل رہا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ جو کر رہی ہو تم, شاباش.